بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 انسان ایسے ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور ان کے علاوہ 10 انسان ایسے ہیں جس سے جہنم کے شعلے بھڑکائے جائیں گے۔ پہلے 3 انسان جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ نمبر 1، قرآن کا حافظ، جو حافظ بنتا ہے دکھاوے کے لیے، خود کو قاری صاحب کہلوانے کے لیے، نہ کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی نظروں میں خود کی عزت بڑھانے کے لیے جا بجا کہے میں قاری قرآن ہوں، اور لوگوں کی عزت پانے کے لیے ہر دوسرے آدمی کو کہتا ہے میں قاری قرآن ہوں، اس لیے میری عزت کیا کرو۔ نہیں سمجھتا کہ میں قاری قرآن ہوں، اللہ کے دین کی راہ میں خدمت کروں، لوگوں کو درس دوں، لیکن اللہ کی ہدایت کے مطابق چلنے سے قاصر رہا۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ اس جیسے قاری سے بھڑکائی جائے گی۔ نمبر 2، شہید، جو اس لیے میدان جنگ میں لڑے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں اور اس کی واہ واہ ہو، نہ کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا رکھتا ہو۔ نمبر 3، مالدار، جو دکھاوے اور جھوٹی عود کرانے کے لیے بہت صدقے خیرات اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس انسان کو میں بہت ناپسند کرتا ہوں جو دنیا میں دکھاوے کے لیے خیرات، صدقہ، زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن دراصل وہ غریبوں کا حق کھانے والا ہوتا ہے۔ وہ غریبوں کا، مسکینوں کا مال کھا جاتا ہے، رحم نہیں کرتا۔ اس انسان پر میں اتنا غضبناک ہوتا ہوں، اس مالدار انسان کو جو دکھاوے کے لیے یہ سب صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مسکینوں، غریبوں پر رحم کرتا ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر واہ واہ کہیں یہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن دراصل میں اس مالدار سے جہنم کی آگ کو بھڑکاؤں گا۔ 10 قسم کے گناہوں پر شدید قسم کے 10 عذاب۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تم لوگ مختلف جماعتیں بن کر آؤ گے۔ سور کے متعلق پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے معاذ، آپ نے بہت بڑا سوال کیا۔ پھر آپ رونے لگے اور پھر ارشاد فرمایا، 10 قسم کے لوگ میری امت میں سے قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا، پہلی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو بندروں کی شکل میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کی چغل خوری کیا کرتے تھے، ایک کی بات دوسرے کو بتاتے تھے، گو وہ بات سچ پر بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کا پردہ ختم کرنے کے لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چغل خوری کرنے والے انسان کو جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے ڈالا جائے گا۔ دوسری قسم کے لوگ خنزیروں کی شکل میں والے ہوں گے جو دنیا میں حرام کھاتے ہوں گے۔ ہم جو اپنے کاروبار میں یا دہاڑی میں کوتاہی کرتے ہیں، مالک کے سامنے تو کام کر لیتے ہیں، جب مالک چلا جائے تو بیٹھ جاتے ہیں، وہ رزق بھی حرام کہلاتا ہے۔ جو مالدار انسان لوگوں سے کام زیادہ لیتے ہیں، اجرت کم دیتے ہیں، وہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ یا وہ لوگ جو بہت زیادہ امیر ہیں، اپنے روپے پیسوں کو بینکوں میں رکھا ہوا ہے اور اس کا سود کھا رہے ہیں، وہ بالکل ہی حرام ہے۔ ایسے لوگ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے کام آئیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ اوندھے منہ چلنے والے وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد گرامی فرمایا ہے، سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ گو وہ مجبوری آپ کو موت کے منہ میں کیوں نہ لے جائے، تب بھی آپ نے سود کا پیسہ نہ دینا نہ لینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو آج کل یہ کاروبار بنا کر فخر سے کہتے ہیں 1 لاکھ کے بدلے 1,20,000 لیتے ہیں، اور وہ دھڑلے سے کہتے ہیں اگر میں اس روپے پیسوں کا کاروبار کرتا تو میں اتنا منافع کما لیتا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایسے شخص بھی جو سود دیتے ہیں یا لیتے ہیں جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، سننے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی پیسہ اگر 10,000 دیا تو اس کے بدلے 12,000 لیتے ہیں۔
اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی خیر کے لیے یہ پیسہ دیا تھا۔ لعنت ہو ایسے شخص پر جو سود دیتا ہے اور سود کھاتا ہے۔ ایسا شخص جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے بہترین تیل کا کام کریں گے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ جو اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے، یعنی اپنی دہشت سے اپنے ہمسائے کو ڈرا کر رکھنا، اپنے دہشت سے کسی پر بے جا ظلم کرنا، اپنے سے کم تر انسان پر رحم نہ کرنا۔ ایسے انسان بھی اللہ تعالی جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے ڈالیں گے۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال پر اتراتے تھے، یعنی اعمال کر کے فخر کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے آگے اگر کسی نے اچھا اور خیر والا کام کیا ہو، وہ جا بجا کہے میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور فخر سے کہتا رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا۔ جو فخر کرتے ہوں اللہ کی تسبیح اور عبادت کر کے، ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ چھٹی قسم کے وہ لوگ جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، وہ علماء اور واعظین ہوں گے جن کے قول و عمل میں تضاد ہوگا، یعنی اپنے پیٹ کی خاطر دنیا کو غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہوں گے، دنیا کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہوں گے، دنیا کو ایک فرقے سے دوسرے فرقے سے لڑاتے ہوں گے، غلط تشریح کرتے ہوں گے، غلط بیانی کرتے ہوں گے، لوگوں کو واعظ کے ذریعے دین اسلام کا نام لے کر لڑائی کے لیے اکساتے ہوں گے، جیسا کہ آج کل ہمارے پیارے ملک پاکستان کے علماء کرام دین اسلام کو اپنی سیاست میں لے آئے ہیں۔ اپنی سیاست اور دنیاوی عیش و عشرت کے لیے دین اسلام کی آڑ میں غلط تشریح کرتے ہیں، غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں اور مفروضے بیان کرتے ہیں۔ ایسے انسان، ایسے مولانا جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے زبردست لکڑ کا کام کریں گے۔ نمبر 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، یعنی اگر آپ سے آپ کا ہمسایہ خوش نہیں، یہ تو مر جانے کا مقام ہے۔ میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، اگر تمہارے گھر کے کھانے کی خوشبو تمہارے ہمسائے تک پہنچ جاتی ہے اور وہ کھانا تم اپنے ہمسائے کے گھر نہیں پہنچاتے تو تم بخیل مسلمان ہو، تم اس کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہو، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہو۔ ایسے انسان پر میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے، جس کا ہمسایہ جس انسان سے راضی نہ ہو اور اسی حالت میں مرا، وہ جہنم کے گہرے کھڈے میں رہے گا۔ ایسے انسان جو اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے تیل کا کام کریں گے۔ 8ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو آگ کے ٹیلوں پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کی شکایات حکمرانوں کے پاس لے جایا کرتے اور ان سے پٹوایا اور رسوایا کرتے تھے، اپنے تعلقات کی بنا پر دوسرے کو کسی سے اذیت دلوانے کا یہی انجام ہوگا، اوپر سے نیچے تک آگ ہی آگ میں گھرا ہوا ہوگا۔ یہ مالدار سے تمہاری دوستی یا کسی حکمران سے تمہاری دوستی تمہارے باپ کی جاگیر تھی یا اللہ نے یہ عنایت فرمائی تھی، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ارد گرد کی عوام کا بھلا اور خیر کا کام کیا کرو۔ ایسے لوگ بھی جہنم کی آگ بھڑکانے کا بہترین ذریعہ ہوں گے۔ 9ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو بدبودار اٹھائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خواہشات اور لذتوں میں زندگی گزارتے تھے، اپنی خواہش پوری کرنے کے واسطے اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی اذان آئی، کسی نے کہا بہت گرمی ہے، مسجد میں اے سی گاڑی میں بیٹھا ہوں یا اے سی گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے گرمی لگتی ہے، میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں گرمی میں جاؤں میرے بدن پر الرجی نکل آتی ہے۔ یہ روپیہ پیسہ، یہ عیش و عشرت تمہارے باپ نے دیا ہوا ہے تم کو یا میرے اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اس کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا، کہتا ہے مجھے گرمی دانے نکل آتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے وہ سب کچھ تم سے چھین لے تب کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ تو قادر اور قدیر ہے، اس کی قدرت حق اور سچ ہے۔
ایسے انسانوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ 10ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر اور غرور کا لباس پہنتے تھے اور لوگوں کو کھایا کرتے تھے۔ میرے بہن بھائیوں، تکبر اور غرور ایسی نامراد لعنت ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی لعنت بھجواتی رہتی ہے، اور محشر کے روز، روز قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے گہرے کھڈے میں ڈالیں گے اور ہمیشہ وہ گہرے جہنم کے کھڈے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، آج زانا و گریہ زاری سے دعا کرتے ہیں، ہمارے تمام بہن بھائی ان 13 کاموں سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برگزیدہ بندی یا بندہ بنائے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔